مرض کی بدولت ہم سبوں یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے اپنے بادشاہ یسوع ناصری کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ خدا کے پاک کلام میں آج اپنی رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے زبور 34 اور اس کی 8ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں زبور 34 اور اس کی 8ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ خداوند کی وفاداری کے بارے میں ہے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے اور مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے آزما کر دیکھو، اور آزمانے کا عبرانی میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ لکھا ہے چکھ کر دیکھو۔ کیا کر کے دیکھو؟ چکھ کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ اور یہاں پر لکھا آزما کر دیکھو، آزمانا بھی ہے اور چکھنا بھی ہے۔ اور چکھنا ٹیسٹ کرنا، جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو ہانڈی کے اندر نمک کو مرچ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتی ہیں کہ آیا نمک کم ہے، تیز ہے، مسالہ تیز تو نہیں ہے، اس چیز کو ٹیسٹ کرتی ہے، چکھتی ہیں۔ اور جو چیز کم ہوتی ہے اسے اس ہانڈی کے اندر، کھانے کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے چکھ کر دیکھ کہ تیرا خدا کتنا مہربان ہے۔ اور جب خدا کو آزمانے کی بات کا ذکر یہاں پر ملتا ہے تو خدا کے کلام میں پالوس رسول اعظم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو۔ یہاں پر لکھا ہے آزما کر دیکھو، وہ آگے بیان کرتا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو۔ اب دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں، مختلف ہیں۔ آزمانا ہم نے خدا کو کیسے ہے، کیسے ہم خدا کو آزما سکتے ہیں؟ جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تو نہ کو کسی کو آزماتا ہے اور نہ خدا خود کسی سے آزمایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے چند ایسے حوالے ہمیں ملتے ہیں جن کے اندر خدا نے خود فرمایا کہ تم مجھے آزما کر دو۔ اب کیسے ہم خدا کو آزما سکتے ہیں؟ ہر حال میں ہمیں خدا کی وفاداری کا تجربہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی وفاداری کا ہمیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے کہ آیا جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس خدا کے حضور میں ہم جھکتے ہیں، جس خدا کے نام سے میں اور آپ منسلک ہیں، جس خدا کے نام سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں، جس کے خون کے وسیلہ سے ہم خدا کی ذات الہی کے اندر شریک ہو کر اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، ہمیں اس خدا کو آزمانا ہے کہ وہ خدا کیسا ہے۔ اور بائبل کے اندر ذرا دیکھیے گا کہ ہم خدا کو کیسے آزما سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مصیبتوں میں خدا کو آزمائیں، ہم خوشیوں میں بھی خدا کو آزما سکتے ہیں، پریشانیوں میں بھی خدا کو آزما سکتے ہیں۔ اسی لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے ہر بات میں، اس کا مطلب ہے جب ہر بات میں شکر گزاری کی جائے تو ہر بات میں خدا کو آزمایا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی ہم پہلی آیت کے اندر دیکھیں گے اور اس کے بعد 8ویں آیت کے اندر دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اہیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی اور نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ خدا کے کلام میں یہ حوالہ مرد خدا ایلیا کے بارے میں ہے جس نے
بڑی دلیرانہ طور پر اخیب کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو بیان کیا کہ زندہ خدا کی حیات کی قسم، جس خدا کی میں عبادت کرتا، جس خدا کی میں پوجا کرتا، جس خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا، جس خدا نے مجھے چنا تاکہ اسرائیل کا نبی بن سکوں، اسی خدا کی حیات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جب تک میں نہ کہوں گا آسمان سے تو نہ اوس پڑے گی اور نہ آسمان سے بارش ہوگی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے 3.5 سال تک، جب تک دوبارہ ایلیا نے دعا نہ کی، آسمان بند رہا، اور 3.5 سال تک زمین پر بارش نہ ہونے کے سبب سے، اوس نہ پڑنے کے سبب سے زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی، زمین پھٹنا شروع ہو گئی، ندی نالے سوکھنا شروع ہو گئے، اور پانی نہ ملنے کے سبب سے اس ٹائم کاشتکاری کا نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ ہوا کے پرندوں نے اس ٹائم اس جگہ سے دوسرے علاقوں کے اندر پرواز کرنا شروع کی، کیونکہ اناج نہیں ہو رہا تھا، اور اناج نہ ہونے کے سبب سے ہوا کے پرندے اور زمین کے درندے جو ہیں وہ اس جگہ سے یا تو مرنا شروع ہو گئے، یا اس جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور خدا کی کلام میں لکھا ہوا ہے ان سارے حالات کے اندر انسان بھوک پیاس سے نادان ہونا شروع ہو گئے، مرنا شروع ہو گئے۔ بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ذبح کر کے کھانا شروع کر دیے۔ وہ حالات سنگین ہونا شروع ہو گئے، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ان سارے حالات کے اندر خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ لفظ ہے آزما کر دیکھو، اور یہاں پر اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جس مرد خدا نے اخیب کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا، خدا نے ان کال کے دنوں میں بھی اسے تنہا اکیلا نہیں چھوڑا، خدا نے اس کی فکر کی، خدا نے اس کی ضروریات کو پورا کیا، خدا نے بر وقت اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا، اور خوراک کا انتظام کیا کیسے؟ اس نے خدا کی وفاداری کا تجربہ کیا، کیسے اس نے آزمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ خدا ہی کا کہا ہوا۔ اور یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں، اسے کہا گیا کریت کے نالا کے پاس چلا جا، اور وہاں پر میں تیری جو ہے وہ پرورش کروں گا، اور میں نے کووں کو مقرر کیا جو تجھے 3 ٹائم اسی جگہ پر تجھے خوراک جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ لیکن آگے حالات جو ہے وہ اور سنگین ہے۔ جب یہ نالا سوکھ گیا، کیونکہ 3.5 سال تک مینہ نہیں برس رہا، اوس نہیں پڑ رہی، اور ایک ٹائم آیا یہ کریت کا نالا جو ہے یہ بھی خشک ہو گیا، پانی نہ ہونے کے سبب سے یہ بھی جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے۔ اور جب خشک ہو گیا تو خدا نے اسے دوسری جگہ پر بھیجا، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ کس کے پاس بھیجا ہے؟ لکھا ہے جا سارپت کی بیوہ کے پاس چلا جا، اور بیوہ معاشرے میں اسے کہا جاتا ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے، اور یتیم اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے۔ اس کا مطلب ہے ایک آدمی کے جانے کے سبب سے یتیم اور بیوہ کا لقب جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور یہاں پر خدا ایلیا کو اس خاتون کے پاس بھیج رہا ہے جو بیوہ ہے، جس کا شوہر مر گیا ہے، جس کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں ہے، جس کے پاس انکم سورسز نہیں ہے، اچھا بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی جمع پونجی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے جا بیوہ کے پاس چلا جا، اور خدا کے کلام کے مطابق ایلیا کریت کے نالا سے نکلا اور سارپت کے علاقہ کے اندر گیا ہے۔ جب وہاں پر پہنچا ہے تو ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے جو کیا کر رہی ہے؟ لکڑیاں چن رہی ہے، اور لکڑیاں چن رہی ہے تو مرد خدا نے جا کر اسے کیا کہا؟ اس بیوہ نے کیا کہا؟ میں 2-3 لکڑیاں چن رہی ہوں، اور اگر اس کا ڈائریکشن اس کی دیکھی جائے تو وہ سلیب کا نشان بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر 1-2 لکڑیاں دیکھی جائے تو ایک کو ایسی کھڑی کر لیں اور دوسری کو ایسی کھڑی کر دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟
सलीब का निशान बन जाता है, और जो सलीब के साया के नीचे आ जाता है खुदा उसकी फिक्रों को खुद ही उठा लेता है। जो सलीब के नीचे आ जाता है खुदा उसकी मुश्किलात से उसे आज़ाद कर देता है। जो सलीब के नीचे आ जाता है खुदा उसके सारे बंधनों जुमों को तोड़ देता है। और इसने कहा मैं एक दो लकड़ियां चुन रही हूँ, और चुन के आ रही हूँ ताकि मैं इस रोटी को पकाऊं और मेरा बेटा खाएंगे और हम। लेकिन मर्दे खुदा ने क्या कहा है, जब पानी मांगा है ये बेवा बड़ी खुश हुई है, चलो दुआ पे काम जो है वो चल रहा है, और बड़ी खुशी के साथ जो है वो निकली है, और अपने घर की तरफ उसके कदम जो है बढ़े हैं ताकि मटके में से एक गिलास जो है वो पानी का भरे और लाकर मर्दे खुदा को पेश कर दी। लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ी है तो पीछे से एक आवाज आई, और वो आवाज क्या है, जरा एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना, लफ्ज है आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। और इस बेवा ने इकरार किया है कि मेरे पास घर में कोई ज्यादा आटा नहीं है, मेरे पास घर के अंदर ज्यादा अनाज नहीं है, ज्यादा रिज़्क नहीं है, अनाज की फरावानी मेरे घर के अंदर नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी आटा है जिससे मैं गूंदूंगी और गूंद कर रोटी पकाऊंगी, और मैं और मेरा बेटा दोनों खाएंगे, और हम खाकर क्या होंगे, क्या होंगे, मर जाएंगे। अब लफ्ज बड़ा थोड़ा सा अजीब सा है। आटा कितना है, अपनी जरा मुट्ठी को जरा ऊपर कीजिए, कितना आटा है आपकी मुट्ठी के अंदर, कितना को आटा आएगा, कितना आएगा, एक पेड़ा आएगा। और एक पेड़े आटे से क्या दो आदमी जो है वो गुजारा कर सकते हैं, हालात भी संगीन हो तो क्या एक रोटी से दो आदमी गुजारा कर सकते हैं, नहीं हो सकता, मुश्किल है। इसका मतलब है कि पहली बात इसने झूठ बोला, और दूसरी बात मर्दे खुदा ने कहा जा जैसा मैं कहता हूं पहले वैसा ही कर, फिर जो तू कहते है फिर तू करना। और बड़ी हिलती जुलती हुई टूटे दिल के साथ, अफसुर्दा हाली के साथ अपने घर की तरफ गई है, और रोटी पकाकर मर्दे खुदा के पास लेकर आई। और अब एक्सपीरियंस करना है कि खुदा कितना मेहरबान, तजर्बा करना है खुदा की वफादारी का, भरोसा करना है खुदा के कलाम के वादों का, यकीन करना है उस खुदा की ज़ात अक़दस का जिसके बारे में ज़बूर 34 के अंदर लिखा हुआ है, जिनका मुबारक है वो शख्स जिनका तवक्कुल उस पर है। अब ये सारी बातों का तजुर्बा करना है, और जब ला कर उसने मर्दे खुदा के सामने रखा तो दिल के अंदर भी ये है कि है ये मर्दे खुदा, सुना खुदा इसके अंदर रहता है, और जो कुछ ये कहता है खुदा इसकी सुन लेता है। अब जब तजर्बा भी करूं, रोटी लेकर जाऊं, देखते हैं क्या करता है। और जब उसी वो रोटी लेकर आई, उसने कितनी चीज से खुदा का तजर्बा किया, कितने चीज उसने खुदा को आजमाया। एक मुट्ठी आटे से, एक टुकड़े रोटी से उसने खुदा को आजमाया। और जब मर्दे खुदा ने उस रोटी को लिया, खाया, और वो पानी का गिलास जो वो लेकर आई है उससे पिया है, तो जमीन पर का 3.5 साल है, क्रेत का दाना सूख चुका है, जमीन बंजर हो चुकी है, जमीन के अंदर काश्तकारी की सकत नहीं है क्योंकि जमीन फट चुकी है, जमीन बंजर हो चुकी है, जमीन सुनसान हो चुकी है। बहुत सारी जड़ी बूटियों से जो खुद रूह उगती हैं उन्होंने जमीन को ढांप दिया है, लेकिन एक्सपीरियंस किया है एक मुट्ठी आटे से, तजर्बा किया खुदा का। और जब खाया है, लिया है, तो क्या खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मर्दे खुदा ने उसे कहा जा जब तक काल रहेगा। एक टाइम कहता जब तक मैं ना कहूंगा आसमान से बारिश नहीं होगी, एक टाइम कहता है जा जब तक काल रहेगा, तेरे मटके में आटे की कमी नहीं होगी। और खुदा कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता, इस बात को जरा सोच लीजिएगा। ज़बूर 20 के अंदर लिखा है मुबारक है वो शख्स जो मस्कीन और यतीमों का ख्याल करता है क्योंकि वो खुदा पर कर्ज चढ़ाता है, और खुदा किसी का कर्जदार नहीं रहता है। इसने सिर्फ एक रोटी, एक टुकड़ा रोटी का दिया है,
اور خدا نے اس کے بدلے اس کی برکت کو بڑھایا، اور وہ دوسری جو دی ہے وہ کیا ہے؟ تیرے مٹکے میں آٹے کی کمی نہیں ہوگی، اور دوسری برکت خدا نے کیا دی؟ تیری کپی میں تیل کی کمی نہ ہوگی۔ دی سوکھی روٹی ہے، اور خدا نے اس کے عوض کیا کیا ہے؟ ایک وعدہ کیا، تیرے مٹکے میں آٹے کی کمی نہ ہوگی۔ اب اجمیر ہے کال، قحط پڑا ہوا ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تجھ سے آزماتا ہے تو خدا تیری فکر کرتا ہے، اگر تجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے خدا تجھے کبھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ لکھا ہوا ہے تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں نہ تجھے چھوڑوں گا۔ اس بیوہ کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا، مر گیا، آسمانی خدا کے پاس دوبارہ چلا گیا ہے، اور لکھا ہوا ہے اس کے جانے کے بعد خدا نے اپنے کلام کے وعدے کو یاد کیا کہ میں تمہیں کبھی تنہا اکیلا یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اور لکھا ہے خدا نے کہا، پردے خدا نے کہا جا جب تک کال رہے۔ آزمانا ہے، ہم خدا کو آزماتے نہیں ہیں، ہم خدا کی ذات پر بھروسہ یقین نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کی ذات پر توکل نہیں کرتے ہیں۔ آگے ڈیکن صاحب نے اس بات کو بیان کیا، گواہی کو سنایا ہے کہ پیسے نہیں تھے لیکن دل کے اندر تھا کہ خدا یہ میری ضرورت ہے۔ آزمایا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے کہ جس خدا کی میں خدمت کرتا، جس خدا نے مجھے یرمیا کی طرح ماں کے باطن ماں کے صلب سے لیا، مجھے مقرر کیا، جس نے مجھے دیانتدار وفادار جانتے ہوئے اپنی خدمت کو میرے سپرد کیا، آزمایا ہے کہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور آزمایا کس طریقے سے؟ پیسے کوئی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لیکن آزمایا کیسے ہے؟ خدا کی وفاداری پر توکل کیا، خدا کی وفاداری پر بھروسہ کیا ہے، اور خدا نے وقت مقررہ پر کیا کیا ہے؟ جس ذرائع سے بھی مہیا کیا، جس کے وسیلہ سے مہیا کیا، جنہیں بھی خدا نے تیار کیا، خدا نے اس ضرورت کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا، اور خدا نے موٹر سائیکل جو ہے وہ کیا کی ہے؟ مہیا کی۔ ہمیں آزمانا ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ خدا کیسا ہے۔ ہم آزماتے نہیں، ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کی لاسٹ والی کتاب کے اندر دیکھیں، ملاکی اور ہجی کا صحیفہ پڑھ لیجیے گا، وہاں پر خدا خود کہتا ہے آزما کر دے، پوری دے کی ذخیرہ خانہ میں لا، اور اسی سے میرا امتحان کر، اسی سے مجھے آزما، اسی سے مجھے چکھ کہ میں آسمان کو جو میرا اچھا خزانہ ہے میں تیرے لیے کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ کھولوں گا، اور تیرے گرانے پر کیا کروں گا؟ برکتوں کو جاری کروں گا۔ آزمانا ہے، مختلف طریقوں سے ہم نے خدا کو آزمانا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تو بہت کی امید کرتا ہے، تو نے بہت سارا بویا ہے لیکن تو نے کاٹا کتنا ہے؟ تھوڑا ہے، کیونکہ تو نے خدا کو آزمایا ہی نہیں، تو نے خدا پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ آج میرے عزیز بہن اور میرے بھائیوں، ضرورت ہے جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی آپ تعریف کرتے ہیں، اسی کے کلام میں لکھا زبور 121 کے اندر کہ تیرا راکھا نہ کدی انگل لاوے تے تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ آدھی رات کو بھی اگر خدا کی ضرورت پڑے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے آزما کر دے۔ جبکہ زبور 4 کے اندر لکھا ہے جب اپنے بستر پر لیٹ جاؤں گا تو میں نیستے کے ساتھ سو جاؤں گا، لیکن زبور 121 کے اندر لکھا ہے تیرا راکھا، تو سوتا ہے لیکن تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے، اور وہ تیری فکر کرتا ہے۔ ہمیں آزمانا ہے کہ کیا واقعی خدا میری اور آپ کی فکر کرتا ہے؟ کیا خدا واقعی میرے اور آپ کے لیے جاگتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری اچانک سے اٹیک کر دی، اس ٹائم اگر ہم نے خدا کو آدھی رات کو بھی پکارا تو کیا خدا نے کبھی کہا ہے کہ جو ہے وہ یا تو میڈیکل سٹور جو ہے بند ہے یا لیبارٹری کلوز ہے؟ کیا خدا نے کبھی ایسے کہا کہ تو صبح آنا 9 بجے جو ہے وہ اور ڈور جو ہے وہ کھلے گا اور پھر تو پرچی لینا اور تو میرے پاس آنا، میں تجھے چیک کروں گا؟ کیا خدا ایسے کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ آدھی رات کو بھی اگر ہم اس کو آزماتے ہیں، اس کی وفاداری کو آزماتے ہیں، تو خدا کے کلام میں یرمیا 33 کے اندر لکھا ہے تو جب بھی پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا۔ ایکسپیرینس کیجیے، آزما کر دیکھیے۔ ہم آزماتے نہیں، ہم اپنی فکروں کو خود اپنے اوپر اٹھاتے ہیں،
ہم خدا کو آزماتے نہیں ہیں، ہم دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم دوسروں پر یقین کرتے ہیں، ہم دوسروں پر توکل کرتے ہیں، تاکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے عمل پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ شرمندہ اور پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ اور پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم اسے آزمائیں اور اگر خود اپنے لیے خود دعا کریں تو کیا خدا میری اور آپ کی نہیں سنے گا؟ میری سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ ہم کہتے ہیں جی اس سے دعا کروائی جائے، اس سے دعا کروائی جائے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، لیکن کیا کبھی میں نے اور آپ نے خود آزمایا؟ کیا کبھی خود ہم نے اپنے لیے دعا کی؟ خدا میری پریشانی یہ ہے، میری بیماری یہ ہے، میری تکلیف یہ ہے، میرا دکھ یہ ہے، میرا غم یہ ہے، میرے حالات یہ ہے، میری مالی مشکلات یہ ہے، میں ان حالات میں سے اے خدا گزر کر رہا ہے خدا، لیکن خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہم نے کبھی آزمایا نہیں، داؤد نے آزمایا، اور زبور 23 کے اندر لکھا خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی کیوں نہ ہوگا، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ تسلی ہے۔ اس نے آزمایا ہے، اس نے ایکسپیرینس کیا ہے، اور جب ایکسپیرینس کیا ہے تو پھر زبور 23 اس نے لکھا کہ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی کیوں نہ ہوگا۔ ہم پر ذرا سی پریشانی ہو تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن داؤد کہتا ہے میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی کیوں نہ ہوگا، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور زبور 46 کے اندر لکھا ہے جو خدا یعقوب کا خدا ہے، وہی خدا کن کا ہے؟ وہ کن کا خدا ہے؟ وہی خدا ہمارا خدا ہے۔ ہم زبور 46 کے اندر گا تو لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ بھروسہ نہیں کیا کہ جو خدا یعقوب کا ہے، اور یعقوب کا نام بدل کر خدا نے اسرائیل رکھا، اور جو خدا اسرائیل کا خدا ہے، کیا کبھی میں نے اور آپ نے کہا ہے کہ وہ خدا میرا اور آپ کا بھی خدا ہے؟ ہم صرف گانے تک میں نہیں، لیکن در حقیقت میں جو خدا یعقوب کا ہے، جو خدا ابراہیم کا خدا ہے، جو خدا اسحاق کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا بھی خدا ہے۔ لیکن آئیے، اگر ابراہیم نے خدا کو آزمایا، مختلف جگہوں پر بنی اسرائیل نے خدا کو آزمایا، اور جنہوں نے آزمایا خدا نے کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑا۔ آئی کہیں جو خدا نے آزمایا، جلادی افتح کے بارے میں دیکھیں کیسے لوگوں نے خدا کو آزمایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو نے مجھے دار حقیقت چنا ہے، میں تب جانوں گا کہ تو مجھے غیر قوم پر امالیکیوں پر تو مجھے فتح بخشے گا۔ اس نے کہا ذرا کہ یہ کھال رکھ دیتا ہوں، اس پر اوس نہ پڑے اور باقی ساری جگہوں پر کیا ہو؟ اوس پڑے۔ اور خدا نے ایسا کیا، اس نے آزمایا۔ اب دوسرا کیا آزمایا ہے؟ اب صرف اور صرف اس پر اوس پڑے اور باقی ساری جگہ زمین خشک رہے، پھر میں جانوں گا۔ اور اس نے آزمایا ہے، ہم آزماتے ہیں، تجربے سے معلوم کریں خدا کی رضا، خدا کی مرضی میرے راہ ہے۔ آزما کر تو دیکھیں، بیوہ نے تھوڑے سے آٹے سے آزمایا، اور آپ بھی ذرا تھوڑے سے کام سے کسی بھی طریقے سے آزما کر دیکھیں کہ خدا اپنی وفاداری کو آپ کے ساتھ کس طرح قائم اور دائم کرتا ہے۔ اس نے فرمایا میں تو دنیا کی تہا تک تیرے ساتھ، میں تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ آئیے آج سے اس خدا کو آزمانا شروع کریں، اسے چکھنا شروع کریں، اس کا ٹیسٹ، اس کی وفاداری کا ٹیسٹ کرنا شروع کریں۔ خدا کیسا ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو خود ہی اس کے حضوری میں جھک لیں۔ اگر کوئی بیماری، اپنی بیماری پر اپنا ہاتھ رکھ کر، تمہارا بس کی عورت نے کیا کہا؟ کسی در سے شفا نہیں پاؤں، لیکن اب جا کر اس کی اس سے چھوں گی، اس سے آزماؤں گی، جو نبی اور رسولوں کی نبوتوں کی تکمیل ہے، اس سے آزما کر دیکھوں گی۔ دنیا کے ڈاکٹر طبیب تو مجھے شفا نہیں دے سکے، لیکن اب اس سے آزماؤں گی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ خدا ہے۔ اب اس سے آزماؤں گی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جنم کے لنگڑوں کو حکم دیتا ہے، تو وہ بھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس سے جا کر آزماؤں گی جو کہتا ہے اور جنم کے اندھے دیکھنا شروع کر دے۔ اب اس سے جا کر آزماؤں گی جو کہہ ہی دیتا ہے تو جو بہرے جو ہے وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا اب جا کر اس سے آزماؤں گی جس کے بارے میں لوگوں نے اشتہار دیا کہ 4 دن کے مردہ لازر کس نے زندہ کیا۔ اب اس سے آزماؤں گی جس نے کانا گلیل کے اندر پانی کو مے کے اندر تبدیل کیا۔ اب اس سے جا کر آزماؤں گی۔ اور آزمایا کیسے ہے؟ لکھا جا کر سب اس کی پوشاک کا کنارہ چھوڑ، کیا جا کے یسوع نے بغل گیر ہو گئی،
کہ یہ کہا کہ خدا شدیتی ہاتھ رکھ دے، بلکہ کیسے آزمایا ہے؟ دیوا نے تھوڑے سے آٹے سے آزمایا ہے، اور اس نے کیسے آزمایا ہے؟ صرف جا کر پوشاک کا کنارہ ہی چھو لو۔ آزمائیں خدا، اگر آپ خدا کے نام سے منسلک ہیں اسے آزمائیں۔ ہم اپنی پریشانیوں کو خود ہی اٹھا کر چلنے کی کوشش کریں، اسی لیے ہم زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں۔ لیکن جب اسے آزمائیں گے تو خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یعقوب نے آزمایا اس ٹائم جب وہ اپنے ماموں لابن کے ہاں گیا، اور دوبارہ جب وہاں سے نکلا پھر اس نے بھی خدا کو آزمایا۔ اگر تو مجھے دار حقیقت مجھے صحیح سلامت میرے آباؤ اجداد کے شہر کے اندر پہنچا دے، مجھے میرے کنبے کے اندر پہنچا دے، تو پھر میں ضرور ہی تجھے کیا کروں گا؟ میں ضرور ہی تجھے خداوند تیرا حصہ دوں گا۔ اس نے آزمایا، ہم نے کبھی آزمائے گی؟ آئیے آج سے ذرا آزمائیے۔ آئی کہنے جی اتوار نو جدو عبادت ہوندی، جو میرے عبادت ہوندی کہندے نے دعا کرنی جی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی آزمایا ہے؟ ڈاکٹر کے خداوند بدن تیرا ہے، کیا کبھی یہ کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے یہ دل تیرا مقدس ہے؟ کیا کبھی یہ بھروسہ کیا ہے تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے تو میرا خالق اور میرا مالک ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تو ہمارے اندر رہتا ہے، جو کوئی اس کے آواز سنتا اور دل کے دروازے کو کھولتا، خدا کہتا میں اور میرا باپ دونوں آئیں گے اس کے دل کے اندر سکونت کریں گے۔ اور یسوع مسیح تو کہتا ہے میں تیرے گھر کا مالک بننا چاہتا ہوں، مہمان نہیں بننا چاہتا۔ تو اگر وہ مالک بن جائے گا تو آپ کی فکر کرے گا۔ تو آئیے آج مالک کو ذرا آزما کر دیکھیں، وہ دل رہا ہاتھ رکھے ذرا، خداوند میں تیرے پاس آئی ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں، میری پریشانی یہ، میری بیماری یہ، میری تکلیف یہ، میرے دکھ یہ، میرے حالات یہ۔ اگر آج آزمائیں اور خود ہی دعا کریں اور ایکسپیرینس کیجئے خدا کی وفاداری کا، اور خدا آج بشام اپنی جلال کو اپنی زندگیوں کے اندر جاری اور ساری کرے گا، کیونکہ وہ اس ٹائم کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ خدا اس ٹائم سارے مل کر بولیں گے خدا اس ٹائم کہاں پر ہے؟ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا نہ۔ آئیے آج آزمائیے، خدا آپ کے درمیان ہے، اور وہ آج آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ خدا سبوں کو برکت اور آپ کو